السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا لرنر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس ایس ٹی جنرل پریپریشن یونٹ نمبر 1 فرسٹ ایئر کی انگلش بک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یونٹ نمبر 1 ہے رسپانسبلٹی آف یوتھ۔ تو چلیے اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس گلاسری جو انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس میں سے ہمارے پاس سینونیم، اینٹونیم اور ورڈز میننگ آتے ہیں، تو چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس بچرڈ۔ بچرڈ کہتے ہیں قتل کرنا، کل اے پرسن اور پیپل انڈسکریمنیٹلی اور بروٹیلٹی، یعنی ظلم سے، تشدد سے۔ آگے لفظ ہے ہمارے پاس چیسنڈ۔ چیسنڈ کہتے ہیں تنبیہ کرنا، کسی کو تنبیہ کرنا، ہیونگ اے ریسٹریننگ اور ماڈریٹنگ افیکٹ آن۔ نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس کنووکیشن۔ کنووکیشن کا مطلب ہوتا ہے جلسہ تقسیم اسناد، یعنی وہ والا جلسہ کہ جس میں لوگ اسناد کو تقسیم کرتے ہیں۔ آ گیا جی ڈینجی۔ یہ جی کے بعد وائی ہے تو اس کو ڈینگی نہیں پڑھتے بلکہ ڈینجی۔ ڈینجی کہتے ہیں میلا کچیلا، گلومی اینڈ ریب۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ڈسگرنٹلڈ۔ ڈسگرنٹلڈ کہتے ہیں اینگری اور ڈس سیٹسفائیڈ، یعنی وہ والا شخص جو ناخوش ہوتا ہے اس کو ڈسگرنٹلڈ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایکسپلائٹ۔ ایکسپلائٹ کہتے ہیں استحصال کرنا، میک فل یوز آف اینی ڈیرائیو بینیفٹ فرام اے سورس، یعنی کسی بھی چیز کا استحصال کرنا۔ آگے ہمارے پاس لفظ ہے ففتھ کالمسٹ۔ ففتھ کالمسٹ کا مطلب ہوتا ہے غردار، وہ والا شخص جو اپنے ملک کے خلاف غداری کرتا ہے اس کو ففتھ کالمسٹ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہینکر۔ ہینکر کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ فیل اور ڈیزائر ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی شدید خواہش۔ آگے ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ کہتے ہیں تباہی کو، ڈسٹرکشن اور سلاٹر آن اے میس اسکیل، یعنی بڑے پیمانے پر جو تباہی کی جاتی ہے اسپیشلی نیوکلیر فائر سے، اس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے انکمبنٹ۔ انکمبنٹ کہتے ہیں انسان کے پاس جو موجودہ عہدہ ہوتا ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یا جو ڈیوٹی ہوتی ہے یا فرض ہوتا ہے، اس کو انکمبنٹ کہتے ہیں۔ انسٹانس ہے، انسٹانس کہتے ہیں مثال کو۔ لارلز۔ لارلز کہتے ہیں فتح کو، اعزاز کو۔ بیسٹو این ایوارڈ اور فریز، یعنی تعریف یا تحسین جو کسی بندے کو کسی اچیومنٹ پہ ملتی ہے۔ رٹ کہتے ہیں دھرا، یعنی جہاں پر ٹائر مسلسل چلتا رہتا ہے تو وہاں پر جو سرکولر شیپ بن جاتی ہے اس کو رٹ کہا جاتا ہے۔ شیکلز کہتے ہیں ہتھ کڑیاں، یعنی مجرم کو جو دوران قید یا جرم کے ارتکاب کے طور پر جو پہنائی جاتی ہیں ان کو شیکلز کہتے ہیں۔ آگے ہے تھارٹیڈ۔ تھارٹیڈ کہتے ہیں کسی چیز کو ناکام بنانا، پریونٹ سم تھنگ سم ون فرام اکمپلشنگ سم تھنگ۔ آگے لفظ ہے اپ ہیول۔ اپ ہیول کا مطلب ہوتا ہے ہلچل، اے وائلنٹ اور سڈن چینج اور ڈسرپشن آؤٹ ٹو سم تھنگ۔ ویڈ آؤٹ کہتے ہیں چھانٹنا یا نکال دینا، ریموو ان وانٹیڈ پلانٹس فرام این ایریا آف اے گراؤنڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس انگلش گرامر ہے۔ انگلش گرامر میں آج ہم ڈسکس کریں گے ووکیبلری میں ہمارے پاس ریڈ ایچ ورڈ اینڈ انڈر لائن دا سائلنٹ لیٹر۔ ہم نے اس میں سے جو سائلنٹ لیٹر ہیں ان کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ریسیٹ، یہاں پر پی سائلنٹ ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ڈاؤٹ، یہاں بی سائلنٹ ہے۔ اور تیسرا ہے ہمارے پاس نوم، یہاں پر جی سائلنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایل ہاوز لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ویل میں ایچ جو ہے وہ ڈبل سائلنٹ ہے۔ رانگ میں ڈبلیو سائلنٹ ہے، اور بیلے جو ہے بیلے میں ٹی سائلنٹ ہے۔ آگے لفظ ہے ایکسپرٹ، یہاں پر ہمارے پاس سی جو ہے وہ سائلنٹ ہے، اور آگے ہے الائن، یہاں پر جی سائلنٹ ہے۔ اسی طرح یہ وینسڈے ہوتا ہے، وینسڈے نہیں ہوتا، وینسڈے ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر جو ڈی ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اسی طرح نیکسٹ لفظ ہے کیسل۔ کیسل میں ٹی سائلنٹ ہے، اور تھم میں ہمارے پاس بی سائلنٹ ہے۔ یہ فارمولے بھی ہیں کہ بی سے پہلے ایم کے بعد جو بی ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، ایل سے پہلے ٹی سائلنٹ ہوتا ہے، سارے فارمولے ہیں۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے رینڈیوس۔ رینڈیوس میں زیڈ سائلنٹ ہے،
नो में के साइलेंट है और गेस्ट में यू साइलेंट है, और आगे हमारे पास सोल्ड है जो तलवार को कहते हैं उसमें डब्ल्यू साइलेंट है। और नीचे उन्होंने कहा जी कि आपने इनमें जो स्ट्रेस जिनके ऊपर आ रहा है उस स्ट्रेस को भी बताना है। जैसे रिसेप्शन, यहाँ पर सेप यानी सेकंड जो हमारे पास सिलेबल है उसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रेस आ रहा है। इसी तरह कंपैरिजन, यहाँ पर पैराजन में सेकंड सिलेबल पे आ रहा है हमारे पास स्ट्रेस। इसी तरह पोटैटो, तो टै पे जो सेकंड है इस पे स्ट्रेस है। इसी तरह बेडरूम, तो हमारे पास स्ट्रेस जो है वो पहले वर्ड में है। 14 फर्स्ट पे है, 40 यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट पे है। डिलीशियस, क्या लफ्ज़ है, डिलीशियस, तो हमारे पास सेकंड में जो है स्ट्रेस है। इसी तरह प्लेफुल में फर्स्ट पे हमारे पास स्ट्रेस है। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारे पास सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द ईच सेंटेंसेस बिलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन और जितनी भी ये डिटेल है वो सारी की सारी 9th और 10th क्लास के जो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें तमाम तर तफसीलात मौजूद है। याद रखिएगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इसी की एक्सप्लेनेशन होगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी वो एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, हमें इजाफी मालूमात नहीं होगी, बल्कि तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं वहाँ से एक्सरसाइज आएंगी और उनको हम ख़ुद हल करेंगे। पहला हमारे पास सेंटेंस है, आई रिस्पेक्टेड द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाले नाउन होते हैं कि जो ना तो नज़र आते हैं और ना ही उनको हम टच कर सकते हैं, ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हमारे पास ऑनेस्टी इस जुमले में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह कैन यू बिलीव दैट वोमेंस ब्रिलियंस, यहाँ पर ब्रिलियंस हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, तो डिलाइट हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह शी वाज इन ग्रेट डेस्पियर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन, तो ये हमारे पास डेस्पियर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 5 है, वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। होप हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह नंबर 6 में जॉय है, नंबर 7 में ब्रेवरी है, नंबर 8 जो कंपैशन हमदर्दी को कहते हैं ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन बी है, राइट सेंटेंसेज विद ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो। जैसे लव है, प्लेयर है, कॉम है, डेस्पियर है, ट्रुथ है, तो इनको मिलाकर हमने यहाँ पर जुमले बनाने हैं। आई लव क्लीनलीनेस, इट्स माई प्लेयर, द बॉयज़ वर कॉम, ही इज़ वेरी डिसअपियर, ट्रुथ के जो वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। तो ये सारे के सारे जुमले बन सकते हैं, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आगे हमारे पास सी टेल वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल एंड आर नॉट। जो काउंटेबल हैं उनके ऊपर आपने जो है वो जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं। एंड यूज़ द नाउन इन सेंटेंसेस, आपने बताना है कि ये हमें जो नाउन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 10 दिए हुए हैं, कन्फ्यूशन, रूफ, ट्रैफिक, पेन, बिहेवियर एक्सेट्रा, ये आपने बताना है काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। याद रखें काउंटेबल वो वाले नाउन होते हैं कि जिनको हम गिनना चाहें और उनको हम गिन सकें। अगर हम काउंट करना चाहें जैसे 1, 2, 3, 4 और उनको काउंट कर सकें तो उनको काउंटेबल कहते हैं, और अगर ये ना गिने जा सकें उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। मिसाल देखें, कन्फ्यूजन कहते हैं किसी भी मसले के बारे में जो गड़बड़ होती है, जो मसाइल होते हैं। अब कन्फ्यूजन जो है वो काउंटेबल नहीं है, इसको हम नहीं गिन सकते। इसी तरह रूफ जो होते हैं वो काउंटेबल हैं, 1 रूफ है, 2 रूफ है, 3 रूफ है। ट्रैफिक जो है वो अनकाउंटेबल होती है। पेन दर्द को कहते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। बिहेवियर भी अनकाउंटेबल है। नाइफ़ जो है वो अगर हम गिनना चाहें 1 नाइफ़, 2 नाइफ़, 3 नाइफ़, 4 नाइफ़, तो ये काउंट कर सकते हैं। इसी तरह कटलरी जो बर्तनों का सेट होता है ये भी अनकाउंटेबल होता है। फ्रीडम ये भी अनकाउंटेबल है। माउथ, 1 माउथ, 2 माउथ, 3 माउथ, 4 माउथ, तो ये भी काउंटेबल हैं। नंबर 10 है हमारे पास पीस अमन को कहते हैं, और ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। डी है हमारे पास और लास्ट है, ईच ऑफ दी सेंटेंस कंटेन ए कलेक्टिव नाउन। हमने यहाँ से कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना है। पहला जुमला लिखा हुआ है, कीज़, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट इन हिज ड्राजर। तो हमारे पास यहाँ पर जो पाइल है, जो ढेर है, पाइल ढेर को कहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है, यानी इसमें सारे ये कीज़, मार्बल, रबर बैंड सारे के सारे आ जाते हैं। नंबर 2 है, द बॉयज़ डिसाइडेड टू जॉइन द नेवी आफ्टर ग्रेजुएशन। नेवी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। नंबर 3 है, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑल द एक्टर जॉइन हैंड्स एंड बोट टूवर्ड द ऑडियंस। ऑडियंस हमारे पास कलेक्टिव नाउन है।
اسی طرح نیکسٹ سینٹینس میں دا ٹیم سیلیبریٹڈ ہارٹیڈلی آفٹر اسکورنگ اے وننگ گول، یہاں پر ٹیم کولیکٹیو ناؤن ہے ٹیم. نمبر 5 میں کاؤنسل جو ہمارے پاس. نمبر 6 میں کریو، بوٹس کریو یعنی وہ کشتی چلانے کا جو عملہ ہوتا ہے اس کو کریو کہتے ہیں. اسی طرح 7 میں بینڈز، یہ ڈھول باجے والے. نمبر 8 میں ہمارے پاس جو فیملی ہے یہ کولیکٹیو ناؤن ہے. نمبر 9 میں ہمارے پاس سینٹ ہے، اسمبلی ہے. نمبر 9 میں ہمارے پاس اسمبلی ہے اور نمبر 10 میں ہمارے پاس سینٹ ہے. تو یہ ہم نے آلریڈی کولیکٹیو ناؤن کے بارے میں بھی پڑھا تھا. 11 میں ہمارے پاس فیکلٹی جو شعبہ ہوتا ہے، فیکلٹی آف آرٹ، فیکلٹی آف سائنس، فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح نمبر 12 میں ہمارے پاس فلاک جو ہے، دا شیپ کلسٹرڈ ان اے ٹائٹ فلاک ٹو ورڈ آف دا کولڈ ویدر. تو ہمارے پاس فلاک جو کولیکٹیو ناؤن ہے. اس کے بعد بڑا امپارٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ اپروپریٹ کولیکٹیو ناؤن فرام دا گیون بلو لسٹ. سم آف دیز کولیکٹیو ناؤن مے بی یوز مور دین ونس. تو یہ کولیکٹیو ناؤن دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کولیکٹیو ناؤن کو ان کے متعلقہ جو جملے ہیں ان کے مطابق ان کو فٹ کرنا ہے. اے ڈیش آف لکٹس اٹیک اے ڈیش آف کیٹل. تو جو لکٹس ہوتے ہیں، ٹڈیاں ہوتی ہیں، جو اشرات ہوتے ہیں ہمارے پاس، انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ ہم سوارم کا استعمال کرتے ہیں. اٹیک اے ہرڈ آف کیٹل. کیٹل جو ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جو مویشی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ہم جو کلیکٹیو ناؤن ہے وہ ہرڈ استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 ہے اے ڈیش آف برڈ از آلویز اے بیوٹیفل سائٹ. برڈ کا جو کولیکٹیو ناؤن ہوتا ہے اس کے لیے فلاک استعمال ہوتا ہے، جرموٹ یا جھنڈ. 3 میں ہے دے ویلکم ٹو دا چیف گیسٹ ود اے بکے آف فلاور. فلاورس کے ساتھ ہم بکے کولیکٹیو ناؤن استعمال کرتے ہیں. ایز وی ڈروو ڈاؤن دا کنٹری سائڈ وی سا اے ہرڈ آف شیپ گریزنگ ان دا فیلڈ. تو یہاں پر ہمارے پاس ہرڈ آئے گا شیپس کے ساتھ. یاد رکھیں کہ شیپ کے ساتھ اگر فلاک کا لفظ کہیں پر ہو تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے، لیکن اگر فلاک نہ ہو تو پھر ہم ہرڈ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 5 ہے دا ڈیش آف تھیوز ہیو بین اریسٹڈ بائی دا پولیس. گینگ، تھیوز کے لیے ہمیشہ گینگ کولیکٹیو ناؤن استعمال ہوتا ہے. 6 ہے دیر وی سا مین کرائنگ آ بنڈل آف کلاتھز آن ہز اینڈ. تو کلاتھز کے لیے ہم بنڈل استعمال کرتے ہیں. اے بینڈ آف میوزیشین ور ہائرڈ ٹو پرفارم ایٹ دا پارٹی. تو میوزیشین کا ہمیشہ بینڈ ہوتا ہے. اور نمبر 8 اور لاسٹ ہے مائی فرینڈ ہیز اے فائن کلیکشن آف اولڈ اسٹیمپس. جب زیادہ اسٹیمپس ہوں گی تو ان کی کلیکشن کے لیے ہم ہمیشہ ان کی جو اسٹیمپس کی جو زیادہ اسٹیمپس ہوتی ہیں ان کے لیے ہم کلیکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.